بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا نفس لا تقنطی من زلة عظمت ان الكبائر فی الغفران كاللمم لعل رحمت ربی حین یقسمها تأتی على حسب العصیان فی القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ اور سبحان اللہ، ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں۔ لاہو مکتی مخطط برد یمن، من بھاوری شکل دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جڑی ہمرا وادی سنکریاں۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد پیش کرنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی ڈالیاں، اور اولیاء اللہ کے حضور رحمتوں کی دعاؤں کے ساتھ آج کا یہ سن 2021 میں اکتوبر کا ماہانہ ذکر الہی درود السلام کا یہ اجتماع کراچی پاکستان میں ڈیفنس کے ایریے میں ہمارے بہت ہی پیارے الحاج زین منڈیا اور ان کے والد گرامی کی طرف سے بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اسے قبول اور منظور فرمائے، ماشاءاللہ۔ یہ عشق اور محبت کی دنیا میں سج کر ہر مہینے یہ پروگرام سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو اور اس پیار کو قبول فرمائے۔ میرا آج ارادہ تو بہت ہی کچھ اور گفتگو کا تھا، لیکن اچانک میرے پیارے الحاج زین منڈیا نے اپنی محبت کے ساتھ مجھے قرآن مجید لا کر پیش کر دیا ہے، اور جیسے میں نے قرآن مجید کھولا تو میرے سامنے قرآن مجید کی 27ویں پارے کی سورہ الحدید سامنے آ گئی، اور میں اسی میں سے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 پیش کر دیتا ہوں، اور آپ لوگ اس پر غور فرمائیں۔ پھر میں آج یہی التجا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، بہت خوبصورت آیت کریمہ، ہر آیت بڑی اچھی ہے، لیکن آپ ذرا توجہ کریں، قرآن مجید میں ایک آیت پر غور کرنے سے 200 مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھنے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ ان المصدقین، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد ہیں، والمصدقات، اور وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی پاک نیک اچھی کمائیاں اللہ کے راستے میں پیش کرنے والی عورتیں ہیں۔ کمائی انہوں نے کی، پیسہ انہوں نے کمایا، مگر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرض حسنہ بھی دیتے ہیں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اللہ کو اچھا ادھار دیتے ہیں۔ قرض حسنہ کا مطلب ہے اچھا ادھار۔ ادھار، برا ادھار اور اچھا ادھار، یہ 3 قسم کے ادھار ہوتے ہیں۔ ادھار عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز آپ دے دیں اور ایک مخصوص ٹائم پر وہ واپس کرے، اس کو کہتے ہیں ادھار۔ برا ادھار یہ ہوتا ہے
کہ آپ نے کسی کو چیز دی اور پھر اس نے موڑ کے واپس نہیں کی، واپس کی تو توڑ پھوڑ کر دی، برباد کر کے دی، ٹائم پر نہ دی، تنگ کر کے دی، تو اسے کہتے ہیں برا ادھار۔ اچھا ادھار کیا ہے کہ چیز لی اور اس نے واپس جو کی تو پہلے سے زیادہ اچھی کر کے واپس کی، اور بڑی عزت سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے دی، تو آپ کہو گے کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، ٹائم کے مطابق چیز واپس بھی کرتا ہے، اور بہت اچھا آدمی ہے کہ چیز اس نے پہلے سے بھی اچھی کر کے موڑ کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اچھے طریقے سے قرض حسنہ دیا، یعنی جیسے ہی کوئی ان کے سامنے چیز آئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دیر نہیں لگائی، فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے اچھا ادھار دیا، جس طرح بر وقت انہوں نے میرے راستے میں خرچ کیا، جب ان کو ضرورت آئے گی تو میں بھی ان کے اوپر لوٹا دوں گا، اپنے خزانے میں بھی انہیں عطا کروں گا۔ یا اللہ تو کیا دے گا جب تیرے راستے میں صدقہ کیا، تیرے راستے میں خیرات کر دی، یا اللہ جب ہم نے تجھے قرض حسنہ دیا تو کیا کرے گا؟ فرمایا یضاعف لہم ولہم اجر کریم، میں ان کی ساری کمائی میں اضافہ کر دوں گا، جو کچھ وہ اس وقت کما رہے ہیں ان کے بزنس کو ڈبل کر دوں گا، یضاعف ڈبل کر دوں گا ان کے بزنس کو، ان کے رزق میں برکت عطا کر دوں گا اتنی زیادہ، یہ تو میں ان کے اس ادھار کو جو انہوں نے میرے راستے میں اپنے رشتہ داروں کو دیا یا غریب لوگوں کو دیا یا دین کے معاملات میں خرچ کیا، یہ تو وہ ہے جو میں ان کو دوں گا ڈبل کر کے، لیکن وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کو بہت بڑی عزت والا اجر اس کے علاوہ بھی دوں گا۔ یہ اجر کریم کیا ہے؟ بس آج کی میری تقریر یہی ہے، اجر کریم کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے، یہ ایک ایسا عنوان ہے، مجھے چھیڑ دیا آپ نے نا، تو زین منڈیا کہیں گے کہ پیر صاحب یہ کیا ہو گیا کہ آج آپ اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ آج صبح اذانوں کے وقت آپ تو حرمین شریفین سے ہو کر پہنچے اور صبح 8 بجے سے پھر مسلسل مصروف ہیں اور آپ یہاں پہنچے اور یہ اتنی لمبی گفتگو آپ نے کر دی، تو میں اپنے ٹائم سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، لیکن آج اجر کریم کی بات تھوڑی سی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ، ایک جگہ فرماتا ہے اجر عظیم، بہت عظیم اجر، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب میں اجر دیتا ہوں تو بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہوں، اجرہم بغیر حساب، اجر عظیم۔ پھر یہاں پر کیا کرا وَلَهُمْ اجر کریم، ہم ان کے لیے جو میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ہم ان کو اجر کریم عطا کریں گے۔ اجر کریم کیا ہے؟ تو جب تک آپ کو اجر اور کریم سمجھ نہیں آئے گا اجر کریم نہیں پتہ لگے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اجر کیسے کہتے ہیں پھر کریم کیسے کہتے ہیں۔ دیکھیے بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، یہ جو گھرانہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے، دین کی سرپرستی کرنے والوں کا گھرانہ ہے۔ میرے الحاج زین صاحب، الحاج محسن بھائی، یہ وہ لوگ ہیں، زین بھائی کی امی، ان کے ڈیڈی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے خرچ کریں بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، ساتھ والے کو خبر بھی نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا۔ اور چیز ہوتی بھی یہی ہے، اللہ کو پسند بھی یہی چیز ہے کہ انسان دے اور پھر بھول جائے، نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، فرض کی آپ میں سے کوئی بندہ ہو، میں ان کی مثال نہیں دیتا، میں اس کو یہ شال دیتا ہوں، اس کو ضرورت ہے، سردی ہے، میں نے اس کو یہ شال دے دی اور میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ کے یہ تحفہ ہے، یا میں نے صدقہ دیا یا میں نے ادھار دے دی، یہ لیجئے شال آپ نے لے لی۔ جس کو کوئی بھی بندہ، میں نے نامینیٹ نہیں کیا، اس نے شال لے لی، اس کا جو وہ وقت تھا وہ گزرا۔ اب کیا ہوا، وقت آیا، اللہ نے اس سے نواز دیا، بڑا امیر ہو گیا، بڑا امیر ہو گیا، اتنا امیر ہو گیا کہ اس کے سامنے میں شال دینے والا میں غریب ہو گیا۔
اب میں اس کے سامنے پہنچا، اب مجھے شال کی ضرورت تھی، پلیز توجہ کرنا۔ اب میں غریب ہو گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا جی سردی ہے مجھے شال چاہیے۔ اسے یاد آیا یار یہ تو وہی ہے، یہ وہی عارف شاہ جو اس نے ایک مرتبہ مجھے شال دی تھی، چادر دی تھی سردی میں، آج اس کو ضرورت ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، اب وَلَهُمْ اجر، پہلے سمجھیں پھر کریم کی بات سمجھاؤں گا۔ اب یہ بندہ ہے محبت والا، جیسے میرے ذہن بھائی محبت والے، یا حاجی صاحب محبت والے، آپ لوگ پیار والے، تو اس نے کہا آپ کو ضرورت تھی تو مجھے مانگنا نہیں پڑا، آپ نے مجھے تو بن مانگے دی، حاجی آپ کو ضرورت ہے، ایک شال کے بدلے اس نے فوراً لا کر 10 شالیں بھی مجھے دے دی، اور ساتھ ساتھ مجھے 10,000 روپے بھی دے دیا، اور کہا دیکھا آج آپ سردی میں، ساتھ مجھے کپڑے بھی دے دیے، گرم سوٹ بھی 5-6 دے دیے، جرابوں کا جوڑا بھی دے دیا، بوٹ بھی لے کر دے دیے، اور ساتھ گھر کا کچھ راشن بھی دے دیا۔ میں تو ضرورت مند تھا ایک شال کا، لیکن جب مجھے ملنے لگی اس کو ضرورت تھی تو میں نے فقط شال دی، اور جب میری ضرورت کا وقت آیا تو میری سوچ سے بڑھ کر اس نے مجھے دے دیا۔ جو اس نے مجھے سوچ سے بڑھ کر دیا یہ اجر تھا۔ اب اجر کریم کیا ہوا، اس نے وہ سارا سامان اٹھایا، مجھے اٹھانے بھی نہیں دیا، اٹھا کے میرے گھر بھی پہنچایا اور دے بھی دیا، اور پھر آ کے گھر میں دیکھا تو وہ گھر میں تو برتن نہیں، 7 برتن بھی دے دیے، اچھا بجلی کا بل وہ بھی ادا کر دیا، اچھا اور ضروریات دیکھی وہ بھی ادا کر دی، اور مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا، اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کو کہتے ہیں اجر کریم، کہ سامنے والے کو شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، اتنا احسان اتنی نیکی اس کو کر دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تمہیں میرا شکریہ بھی ذہن میں نہیں آئے گا، اتنا کچھ میں تمہاری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ تم نے تو میرے رستے میں ایک خرچ کیا نا، پھر میں تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا، دین بھی سنوار دوں گا، آخرت بھی سنوار دوں گا، تمہاری مرادیں بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم کی ایک چھوٹی سی جھلک جو آپ کو میں نے دکھائی۔ اب آپ کو میں ذرا ایک بڑی محبت کی بات، چونکہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے اور ربیع الاول بھی آنے والا ہے، ایک بڑی محبت کی بات کروں گا، یہ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم سے، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم سے دماغ آپ کے ذہن میں حاضر رہنا چاہیے، بڑی محبت کے ساتھ۔ دیکھو آپ نے درود شریف کتنا پڑھا حضور کی بارگاہ میں؟ ایک بار، چلو پڑھ لیتے ہیں سارے مل کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ میں نے ایک بار درود شریف پڑھا، میں نے علماء سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ میں نے درود شریف ایک بار پڑھا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا اجر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن، جس نے ایک بار مجھ پہ درود شریف پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس کو 10 مرتبہ اس پہ اللہ رحمت نازل کرے گا۔ اللہ اس پہ، میرا پڑھنا اور اللہ کا پڑھنا ذرا سوچ لو، بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ میں نے پڑھا، میں گناہگار، میں خطا کار، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا، میں ایک بار درود شریف پڑھوں اور اس پر میرا اللہ جواب میں 10 بار درود شریف پڑھے، بولنا ہے سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ نہیں، بات یہاں نہیں، صرف اجر اتنا نہیں، 10 بار دے کر بہت بڑا ہمارا سودا تھا۔ فرمایا نا ابھی تمہیں میرے رب کی عطا کا نہیں پتا، میرے رب کی عطا یہ ہے کہ اس کے محبوب پر درود ایک پڑھا، 10 اللہ نے تمہارے پر رحمت نازل کی، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ، 10 گناہ مٹا دیے، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، 10 درجے اس کے لیے جنت میں بلند فرما دیے۔ مثلا جنت میں 200 گز کا اس کا گھر تھا، 10 درجے بلند ہو گئے، 200 میں 10 کو اضافہ کرو، 2000 گز کا اللہ نے عطا کر دیا، بولو نا سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، ایک بار درود شریف پڑھنے کی یہ برکت ہے، ایک بار درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ بتا رہا ہوں وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، مگر یہ درود شریف کا اجر ہے۔ ابھی کریم کیا ہے؟ فرمایا کریم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت والے دن اپنا تہبند درست کر رہا ہوں گا،
اور آواز آئے گی آدم علیہ السلام کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام ابھی دوزخ میں گرا دیا گیا ہے، دوزخ میں گرایا جانے والا ہے۔ حضور فرمایا میں دیکھوں گا بالکل دوزخ کے گڑھے پر جا چکا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دوڑوں گا جا کر، فٹافٹ اس کو جا کر پیچھے سے پکڑ لوں گا۔ انی آخذ بحجرہ، میں اس کو جا کر پیچھے سے اس کا یہ جو دامن ہے وہاں سے پکڑ لوں گا۔ فرشتے کہیں گے اے خوبصورت چہرے والے، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ فرمایا واپس لاؤ، دوبارہ اس کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے۔ فرشتے آگے سے نہیں کہہ سکیں گے جی کہ جو پہلے اعمال نامہ تولا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے تولنے میں کوئی شک ہے؟ نہیں، فرشتوں کی جرت نہیں آگے سے مجال انکار کی۔ یہ محبوب کی دربار ہے، الحمدللہ لے گئے واپس، دوبارہ جا کے نامہ اعمال تولے۔ اب اجر کریم، سنو نظرہ، دوبارہ پہنچ گئے، جیسے ہی جا کے ترازو میں اعمال نامہ رکھا، وہی پہلے والا حساب، نیکیاں تھوڑی رہ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے۔ اچانک اس ہستی مبارک نے فوری طور پر ایک کاغذ نکالا اور نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک دم نیکیاں بلند ہو گئیں۔ کہا اے اچھے چہرے والے تو کون ہے؟ فرمایا یاد ہے کہ تیرے آقا تھے، ان پر تو کوئی درود پڑھتا تھا؟ کہا ایک ہی بار زندگی میں نے درود پڑھا ہے ان پر۔ فرمایا وہ تیرا ایک ہی بار کا درود میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس حد تک تو مجھ سے دور ہوا کہ تجھے آج پہچان نہیں کہ میں تیرے سامنے بھی کھڑا ہوں، پر ہم کریم لوگ ہیں، تو ہمیں بھول گیا، ہم تو تجھے نہیں بھولے نا۔ ایک بار درود تو نے پڑھا ہے، ہم نے وہ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، آج وہ تیرے کام آ گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، جو ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کو اجر کریم عطا کرتے ہیں۔ اجر کریم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس نے خرچ کیا وہ بھول بھی چکا ہوگا اپنی نیکی کو، لیکن ہم اسے جس وقت ضرورت ہوگی اس کے بھولے ہوئے زمانے کے باوجود بھی ہم یاد رکھیں گے، اس کی ذرہ ذرہ نیکی پر اس کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے وہ ضرور اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا۔ میں قرآن مجید کو الحمدللہ اس سے فیضان لے لیا، اب گفتگو کو سمیٹتا ہوں صرف اتنی محبت کے ساتھ چلتے ہوئے کہ میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اس مرتبہ کا عمرہ اسی سال میں دوسری بار اللہ نے مجھے حاضری عطا فرمائی، تو دونوں بار میں نے یہی نیت کی تھی کہ یا اللہ میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ بڑی آسانیاں نصیب ہوئیں، بڑا کرم نصیب ہوا۔ بارگاہ رسالت میں کھڑا تھا تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ ہم گناہ گار امتی اس گناہ گار زبان کے ساتھ کیا کچھ نہیں گناہ کرتے رہتے، مگر حضور کی عطاؤں کا انداز تو دیکھو کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا دخل الجنہ، جس نے خالص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس پر دو تین بڑے بڑے واقعات ہیں حدیث میں، وہ میں ادھر نہیں جاتا، میں واپس آ رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں کھڑا سوچ رہا تھا، کوئی پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے نظروں کے مدینے کی گلی تھی، ہاں ہاں لے ڈوبتے اعمال میرے مجھ کو نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی۔ کیا بات ہے، کیا تصور ہے اللہ کے پیارے بابو صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ اقدس کی حاضری کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے خوش نصیب امتی آپ کا کون ہے؟ سارے امتی آپ کے، آپ کو ساری امتیوں سے پیار ہے، پر وہ کون سا امتی جسے آپ خوش نصیب تصور کرتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، بس سب سے خوش نصیب امتی وہ ہے کہ جو اس حال میں دنیا سے جا رہا ہو کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ دنیا سے جائے تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو،
یا رسول اللہ اس حالت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں گزار ہوئی، یا رسول اللہ یہ خوش نصیبی مجھے کب ملے گی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میری زبان پر ذکر الہی جاری ہو؟ حضور نے مسکرا کر ایک اصول بیان کیا، آپ بھی مسکرا کے سن لو حضور کے غلاموں۔ حضور نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے نا وہ زیادہ اس کی یاد کرتا رہتا ہے۔ تمہیں اللہ سے پیار ہو جائے گا تو اللہ کا ذکر بھی زیادہ کرنے لگ جاؤ گے، جب اللہ کا ذکر زیادہ کرنے لگ جاؤ گے تو خود بخود وفات کے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی میں بے برکتی، سب سے بڑا مسئلہ ہے روزی میں بے برکتی۔ ایک گھر کے اندر اگر کمانے والا ایک بندہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اور اگر سارے گھر والے پر کما رہے ہیں تو وہی پریشان۔ ایک بندے کی 10 فیکٹریاں ہیں نا، اس سے پوچھو کیا حال ہے، بڑا مندو حال ہوا، وہ بےچارا یہی ناشکری کے الفاظ بولتا ہے کہ جی بڑی پریشانی ہے، جی بہت حالات اچھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تھوڑا ہے تب بھی راضی نہیں، بہت زیادہ آ گیا تب بھی ہماری آنکھ نہیں سیر ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قناعت پسند ہو جاتا ہے اللہ اسے تھوڑے میں بھی، اس کے تھوڑے میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے، اور اس کے تھوڑے عمل سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے۔ قناعت مانگو حضور سے۔ قناعت کسے بولتے ہیں؟ آپ کہو کہ پیر صاحب کون سی مشکل عربی بول دی آپ نے، قناعت کسے بولتے ہیں؟ ذرا آسان کرو ہمارے لیے۔ صحیح بات ہے، عربی کا لفظ ہے قناعت۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا نا اس پہ خوش ہو جانا، اسے کہتے ہیں قناعت۔ جو دے دیا اس پر خوش ہو جاؤ، بس مجھے یہی چاہیے اور یہ ٹھیک ہے، جو ملا ہے میں اسی کے قابل تھا، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے بہت اچھا دیا، جو کچھ دیا میں اس پہ خوش ہوں۔ فرمایا جو اس پہ راضی ہو جائے اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کئی مجھے بندے ملے کہ حضور بہت بڑا درود شریف پڑھتا ہوں لیکن دل میں سکون نہیں۔ میں کہتا ہوں استغفر اللہ العظیم، آپ درود شریف کے بارے میں ایسے کہتے ہو، دو درود شریف پڑھتا ہوں دل میں سکون نہیں۔ میں نے کہا بات یہ کہ آپ قناعت والے نہیں ہو، راضی ہو جاؤ اللہ نے جو توفیق بخش دیا الحمدللہ۔ آپ کو فجر کی نماز ملی الحمدللہ، ظہر ملی الحمدللہ، عصر مل گئی الحمدللہ، مغرب مل گئی الحمدللہ، عشاء مل گئی الحمدللہ۔ جو پڑھ لیا اس پر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا کیا۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کب پتا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حضور نے فرمایا جب نیکی کر کے تیرا دل خوش ہو جائے اور برائی کر کے تیرے دل میں پریشانی آ جائے، سمجھ لینا تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے تو تیرا دل پریشان ہو جائے اور ایک دم تو شرمندگی محسوس کرے اپنے اندر، اور اگر تجھ سے نیکی ہو جائے تو تو بڑا خوشی محسوس کرے، بس سمجھ لینا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دین کو کھول کر ہمارے لیے آسان فرمایا۔ تو رزق میں برکت کے لیے جب اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ آپ تو پہلے دایاں قدم اپنے گھر رکھو، سیدھا قدم، بس ذہن میں رکھو۔ گاڑی سے اترنا ایک دم گھر میں میرا قدم جو پہلا جانا چاہیے وہ رائٹ قدم، سیدھا قدم آپ اندر رکھو، اور گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار کہہ دو، بس اتنا کچھ آپ نے کہہ دی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ دو، بس اتنا کہنا آپ کا کام ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام العارفین سلطان الاولیاء سیدنا امام محمد رضا خان قادری برکاتی رضی عنہ الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہوئے سیدھا قدم رکھے، جب آئے دن میں 10 بار آئے 20 بار آئے، ہر مرتبہ گھر میں سیدھا قدم رکھے، دایاں قدم رکھے اور سلام کرے، تو آپ فرمائے اتنا رزق اس کے گھر میں آئے گا برکت والا کہ وہ تنگ آئے گا اور بولے گا یا اللہ بندے بھیج تاکہ میں اپنا رزق ان بندوں میں تقسیم کر سکوں۔ اللہ اس کو اتنا دے گا وہ رج جائے گا اور خوش ہو جائے گا، اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ ہمسایوں میں بانٹنے والا ہو جائے گا۔ اس بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے عرض کیا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہے،
حضور برکت نہیں، رزق آتا ہے، رزق بہت ہے مگر برکت نہیں ہے، سارے ٹینشن میں۔ حضور ٹینشن فری، کوئی کرم نوازی ہو جائے، ٹینشن ہماری دور ہو جائے۔ اللہ کے محبوب فرمایا جاؤ اپنے گھر میں جب جاؤ تو پہلے دایاں قدم اندر رکھو اور پھر سلام کرو، اگر وہاں کوئی ہو تو تب بھی، اگر کوئی وہاں نہ ہو تب بھی کہو السلام علیکم۔ فَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ فِي خَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ، جب مومنین اپنے گھروں میں نہیں ہوتے تو پیچھے اللہ فرشتے ان کے گھروں میں بھیج دیتا ہے، جب تم سلام کرو گے تو فرشتے اس کا جواب دیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے تم نے، گھر میں سلام کرو اور 100 مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس وہ چلا گیا۔ محدثین اکرام لکھتے ہیں، اور میرے استاد گرامی علامہ فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہمیں یہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہی سنایا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اس کو ملفوظات شریف میں۔ آتے ہوئے آج میں ملفوظات شریف کی زیارت کرتے ہوئے آ رہا تھا، فرمایا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے، اللہ اللہ اللہ، عرض کی یا رسول اللہ رزق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب مجھ سے گھر میں سنبھالا نہیں جاتا ہے، حضور کچھ دعا فرمائیں کہ میں اپنے ہمسایوں بھی اب تقسیم کروں، ارد گرد کے 40 گھروں تک رزق تقسیم کر چکا ہوں، اب بھی میرے ہاں رزق میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اب کمی آئے گی بھی نہیں، اب اضافہ ہوتا ہی رہے گا۔ یہ تھوڑا سا عمل ہے، مجھے بتاؤ آپ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو، صرف یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے دایاں قدم اندر رکھنا ہے، میں نے سلام کرنا ہے، اور پورے دن میں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ کے پورے گھر سے بے برکتی کو دور کر دے گا، ٹینشن کو دور کر دے گا، چک چک کو دور کر دے گا۔ یہ تھوڑا سا عمل ہے، آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں آ جائیں گی۔ مگر کیا ہے کہ ہم لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ توجہ کرو نا، وَلَهُمْ اجر کریم، اللہ ان کو بہت اجر کریم عطا کرتا ہے۔ تو آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اجر کریم پاؤ، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے اجر کریم طلب کریں۔ اچھا، اجر کریم کو مفسرین نے فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کا فضل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسأل اللہ بعدلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا عدل مت مانگو، جب بھی مانگو واسأل اللہ من فضلہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے یہ اللہ اپنا فضل عطا فرما، اللہ اپنا فضل عطا فرما۔ اس لیے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں قدم باہر نکالتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک و برحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ تو میں آپ تمام حضرات کا آج شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے آج کتنی خوش نصیبی ہے کہ وقت کے اتنی عظیم شیخ، اتنی عظیم ہستی حضرت قبلہ بابا جی علامہ بشیر فاروقی صاحب کی زیارت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ تشریف لائے، اور میرا یہ الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ کا گھرانہ، آل رسول کا ادب کرنے والا گھرانہ، میرے پیارے الحاج زین مٹیا صاحب، یہ یہاں تک پہنچنا اور آپ کی محفل تک پہنچنا یہ سب حضور کا خاص کرم ہوا۔ عمر شریف سے ادائیگی کے بعد میں نے الحاج محسن صاحب کو عرض کیا، میں نے کہا میرا ترتیب عقائد و جہاں نے بلا لیا ہے، لیکن پاکستان واپس اسلام آباد کے بجائے میں کراچی ڈائریکٹ آؤں گا، کیونکہ اسی روز میں نے یہاں پر ڈیٹ پہلے سے چونکہ دے رکھی ہے، تو اس لیے میں لازمی طور پر انشاءاللہ اس محفل میں پہنچوں گا۔ تو الحاج محسن صاحب بڑے خوش ہو گئے، میں نے کہا انشاءاللہ مدینہ شہر میں شریف سے واپس ہو کر سیدھا میں پہنچوں گا۔ تو مجھے رات کو بخار بھی ہو گیا، دن بھی بخار تھا، میں نے کہا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، حضور کی محفل نہیں چھوڑنی ہے، انشاءاللہ سرکار کی محفل میں پہنچنا ہے۔ الحمدللہ میں یہاں پہنچا، صرف اسی نیت کے ساتھ پہنچا کہ ایک وقت کے عظیم ولی، ان کی دعائیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گی الحمدللہ، اور اس محفل کی برکات ہمیں عطا ہو جائیں گی۔ تو میں آج آپ کی ساری اس محفل کا خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو، میں سیلانی ویلفیئر کے اس زمانے کو بھی جانتا ہوں جب وہاں نارتھ ناظم آباد میں دعا کا اجتماع ہوتا تھا، اور جب سیلانی شروع ہوا میں اس زمانے کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ۔ مگر کیا ہوا، اس مرد کامل نے اللہ کا فضل مانگا، اپنے لیے بھی اور حضور کے سارے غلاموں کے لیے فضل مانگتے گئے، تو آج الحمدللہ لاکھوں دنیا دسترخوان سیلانی سے، دسترخوان مصطفیٰ سے الحمدللہ لاکھوں دنیا کو فیضان پہنچ رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں اللہ کا فضل مانگا ہے. آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ یہ رول ماڈل ہیں ہمارے سامنے, ان کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگیوں کو سبق سیکھنا ہے نا. ہمیں اللہ نے ایک بندہ, ایک مرد کامل ہمارے درمیان, استقامت والا ہمارے درمیان پہنچا دیا ہے. اس ولی کامل کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ نوازتا ہے, دیتا ہے, اور اس کی مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. الحمدللہ آج تو اتنے بڑے شعبوں میں کام ہو رہا ہے. مجھے ماشاءاللہ وہ بڑی محبت والے امجد صاحب وہ بھیجتے رہتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ آئی ٹی کی دنیا میں اور یونیورسٹی کی تعلیم میں ہمارا دارالعلوم میمن جو ہے وہ کام اتنے بڑے کر رہا ہے اور اتنے عظیم کام کر رہا ہے. میں تو وہ دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں اور دعا دیتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ اور ترقی اور عروج عطا فرمائے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, تو ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگو, فضل مانگو اللہ سے. تو عدل کیا ہوتا ہے؟ جو تو نے عمل کیا اس کے مطابق تجھے اجر ملے, اس کے مطابق جو ملے گا وہ اجر کہلائے گا. اور جب تو اللہ سے فضل مانگے گا تو وہ اجر کریم ہو جائے گا, وہ اجر کریم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے اپنے کیے کے مطابق مجھ سے نہ مانگ, مجھ سے میری شان کے مطابق مانگ, میں پھر تجھے تیری جھولی سے بڑھ کر عطا کر دوں گا. اور واقعی سچی بات ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ شریف کے اندر حضور جھولی سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں, کعبہ جھولی سے بڑھ کر عطا کرتا ہے, حجر اسود جھولی سے بڑھ کر عطا کرتا ہے. ہماری بڑی تمنا تھی کہ اس مرتبہ غار احرام میں حاضری ہو. الحمدللہ یقین جانیے ایسا کرم ہوا, عشاء کی نماز کے بعد ہم وہاں پر گئے, فجر میں نیچے اترے تو الحمدللہ غار راشف میں بھی حاضری نصیب ہوئی. اور وہاں پر بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا, اور اس محفل کو خاص کر کے میں نے یاد رکھا کیونکہ میرا الحاج محسن صاحب کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں جہاں جاؤں گا انشاءاللہ اپنے ذہن مولیا کے لیے دعا کروں گا, ان کے والد صاحب کے لیے, اور مرحوم ہمارا پیارا دل کا ٹکڑا اس کے لیے بھی میں وہاں سب جگہ دعا کی الحمدللہ. اور ہمارے الحاج قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب, یہ تو خیر ہماری ہیں ہی دعاؤں کا مرکز بھی, ہم تو دعا ان سے لیتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو ساتھ ساتھ تھے, لیکن میں نے چونکہ عمرہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے کیا اور مجھے معلوم تھا کہ اینڈ پر مجھے جانا باب المدینہ شریف میں, اس محفل میں پاکستان میں آتے ہی پہلی یہ محفل ہے جہاں پر میں پہنچا ہوں. میری خوش نصیبی ہے, مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا یہ تھوڑا سا موقع نصیب ہوا ہے. آپ دعا کریں کہ وہاں کی حاضریاں ہماری قبول ہوں. میں حضرت قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب سے بھی التجا کروں گا کہ حضور جو کچھ وہاں آنسوب آئے ہیں, وہ سید الشہداء حضرت حمزہ کے حضور سب سے پہلے ہم نے حاضری دی اور ان کی پناہ لی, اور ان کی پناہ لے کر یہ التجا کی کہ حضور بس اب حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں امت کے لیے. سرکار یہ جو کرونا ورونا ہے اس کو حضور ہٹائیں پڑے, یہ تو ایک پردہ ہے, آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے. بس کچھ اڑیاں کی, کچھ بدو بن گیا, میں عرابی بن گیا اور وہاں پر کچھ باتیں کہہ گیا, عرض کر گیا, تو کبھی ناز اور کبھی نیاز آپ کو پتہ ہی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ دوبارہ جب حاضری ہوئی حرمین شریفین سے ہو کر عمرہ کر کے واپس جب آئے تو 200 سے زیادہ بسیں, 400 بسیں کھڑی تھیں سرکار کے دربار پہ, اور وہ جبل رمات بھرا پڑا تھا خلق خدائی. میں نے کہا سبحان اللہ. اب وہ جو حضرت سید الشہداء کی جالیوں کے قریب ہوا, کوئی مجھے ادھر سے دھکے مار رہا ہے, کوئی ادھر سے دھکے لگے نا, تو میں نے کہا سبحان اللہ, دعا بڑی جلدی قبول ہو گئی ہے. تو اسی دن ہی یہ بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ 1 لاکھ زائرین روزانہ کے انہوں نے اضافہ کر دیے ہیں الحمدللہ. تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب جو ہے نا پوری الحمدللہ ترتیب کے ساتھ اگلے ربیع الاول تک, یعنی وہ پہلے والا ہی سسٹم ہوگا انشاءاللہ. حجر اسود کو چومنے سے پہلے ہڈیاں خوب درد کیا کریں گی, تو اللہ تعالیٰ کرے وہی رون کے دوبارہ بحال ہو جائیں, بولو نا آمین. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور اس گھر پہ کرم فرمائے, فضل فرمائے. دعا تو ہم نے حضرت سے لینی ہے. میری مجبوری یہ تھی کہ کل رات کو چونکہ پروگرام رکھا تھا